السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج کے اس سلسلے میں ہم کھانے اور پینے کے آداب شریعت اسلامیہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کھانا ہم انسانوں کی فطری ضرورت ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان اس دنیا میں زندگی گزارے، نہ کھائے نہ پیے، اور اس کے جسم کو کھانے پینے کی ضرورت بھی نہ ہو۔ یہ اللہ عز و جل کا فضل ہے کہ اس نے کھانے اور پینے کو ہماری ضرورت، ہماری فطرت بنایا ہے، تو ہمارے لیے کھانے اور پینے کی اشیاء کا، غذا کا انتظام بھی فرمایا ہے۔ یہ خالص اس کا فضل اور صرف اس کا احسان اور کرم ہے۔ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے کھانے اور پینے کے آداب مقرر فرمائے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ان آداب کا خیال رکھیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب کچھ شریعت اسلامیہ کے بتائے گئے آداب کے تحت ہو، ہم ان آداب سے خروج نہ کریں۔ آئیے درجہ بدرجہ ان آداب پر نظر ڈالتے چلیں اور انہیں سیکھتے چلیں۔ کھانے اور پینے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو غذا ہم کھا رہے ہیں، جو غذا ہمارا جزو بدن بن رہی ہو، جو کچھ ہمارے پیٹ میں، ہمارے حلق میں اتر رہا ہو، جا رہا ہو، غذا کی شکل میں ہو، مشروب کی شکل میں ہو، سیال ہو، کچھ بھی ہو، وہ پاک ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، دیکھیے اس نے اپنے رسولوں کو مخاطب فرمایا اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو، بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس آیت کے دونوں ٹکڑوں پر غور کیجئے، کلو من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا حلال غذا سے گہرا تعلق ہے، یعنی اگر کوئی آدمی حلال غذا نہیں کھاتا، پاکیزہ غذا نہیں کھاتا، تو وہ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب غذا حلال نہ ہو تو عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جب کمائی حرام کی ہو، غذا حرام کی ہو، مشروب حرام ہو، سب کچھ حرام ہو، تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا پاکیزہ غذا سے گہرا ربط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ امر عبادہ المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مومن بندوں کو وہی حکم دیا، اسی کام کا حکم دیا جس کام کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا۔ چنانچہ فرمایا، اے رسولو، حلال پاکیزہ غذاؤں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست مومنوں کو بھی مخاطب کیا ہے، فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے مومنو، کھاؤ۔ کیا کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ غذائیں، پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اگر واقعی اللہ کی ہی عبادت کرنے والے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔
اس آیت پر غور کیجئے، کلو من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ غذائیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، یعنی جو غذائیں پاکیزہ نہیں ہیں، جو روزی حلال نہیں ہے، جو کمائی پاک نہیں ہے، ان میں سے مت کھاؤ۔ ہم نے تمہیں جو پاکیزہ غذائیں، اچھی اچھی چیزیں، حلال چیزیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور دوسرا جز وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، ہم مومن ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہی تو ہمارا جینا اور ہمارا مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر واقعی اللہ کی عبادت کا دم بھرتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال غذا اور شکر کا گہرا تعلق ہے۔ جو آدمی حلال غذا نہیں کھائے گا، پاکیزہ روزی نہیں کھائے گا، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا۔ یہ دونوں آیتیں آپ کے سامنے ہیں، دونوں آیتوں پر غور کیجئے، آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ یہ بات آئے گی کہ نیک اعمال کا حلال روزی سے گہرا تعلق ہے اور شکر کی ادائیگی کا حلال روزی سے گہرا تعلق ہے۔ جو لوگ حلال روزی کھاتے ہیں انہی کو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، جو لوگ حلال روزی کھاتے ہیں حقیقتاً وہی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں۔ دوسرا ادب ہے کہ کھانا صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہ ہو، کہ کھاؤ، صحت بناؤ، جان بناؤ، جسم بناؤ، وزن بڑھے، نہیں، یہ کھانا تو دنیا کے لیے ہوا جس کا ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر یہ کھانا اس نیت سے ہو کہ اللہ کی روزی ہے، اللہ نے دی ہے، یہ میری فطری ضرورت ہے، مجھے اللہ کے حکم کے مطابق اسے کھانا ہے، پھر نیک اعمال کرنا ہے، کھاؤں گا تو نیک عمل کر سکوں گا، کھاؤں گا نہیں تو جسم کو قوت نہیں ملے گی، میں نیک اعمال نہیں کر سکوں گا، نہ بہت اچھی طرح سے روزے رکھ سکتا ہوں، نہ بہت اچھی طرح سے اللہ کے راستے میں کسی بھی طرح کی کوششیں کر سکتا ہوں، نہ بہت ہی زیادہ اچھے پیمانے پر اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہوں۔ جب تک کہ میرے جسم میں طاقت نہ رہے تو میں کھاؤں تاکہ مجھے قوت ملے۔ قوت کیوں ملے؟ اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر، اللہ کی عبادت کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی خاطر۔ سحری کروں تاکہ روزہ رکھنے کی قوت ملے، افطار کروں تاکہ تراویح کی قوت ملے، رات میں کھانا کھاؤں تاکہ رات میں اللہ کو یاد کرنے کی قوت ملے۔ تو اب یہ کھانا، یہ پینا، یہ سحری، یہ افطار، یہ غذا، یہ خوراک، یہ بھی ہماری عبادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ اللہ کی اطاعت کے کاموں میں ہمیں تقویت مل سکے، کھا اس لیے رہے ہیں تاکہ ہمارا جسم طاقتور ہو اور اللہ کے راستے میں ہم صحیح طور پر محنت و مشقت کر سکیں۔ لہٰذا ہم کھانا کھائیں تو اس نیت سے کھائیں کہ ہمارا یہ کھانا ہمارے لیے اعمال صالحہ میں جسم کو قوت بخشنے کا سبب بنے، اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھنے کا سبب بنے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کھانا بھی عبادت میں، اطاعت میں لکھا جائے گا۔ ہماری نیک نیتی ہمارے کھانے کو انشاءاللہ عبادت بنا دے گی۔ لیکن اگر ہم کھاتے ہیں کہ بس بھوک لگ رہی، کھاؤ کھاؤ کھاؤ، اچھا لگتا ہے اس لیے کھاؤ، اچھی اچھی غذائیں کھاؤ، ان کے پیچھے کوئی نیک نیتی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا وہ کھانا عبادت نہیں بن سکتا اور آخرت میں ہمیں کوئی نفع نہیں دلا سکتا۔ تیسرا ادب، جب ہم کھانے بیٹھیں تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، ہاتھ دھو لیں۔ شریعت اسلامیہ ہمیں پاکیزگی صفات سکھاتی ہے، صفائی ستھرائی سکھاتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی آدھا نصف ایمان ہے، یا یوں کہہ لو کہ ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اب ہم قضاء حاجت سے آئے ہوئے ہوں، ویسے ہی کھانے بیٹھ جائیں، کہیں بازار سے آئے ہوئے ہوں کھانے بیٹھ جائیں، گاڑی چلا کر آئے ہوں کھانے بیٹھ جائیں، کھیل کر آئے ہوں، میدان سے آئے ہوں کھانے بیٹھ جائیں، ہاتھ نہ دھوئیں،
تو خود سوچیے ہاتھوں میں میل کچیل ہوگا، گندگی ہوگی، جراثیم ہوں گے، خرابی ہوگی، اور وہ اب گندگی ہمارے ساتھ، ہمارے کھانے کے ساتھ ہمارے پیٹ میں جاتی رہے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے دین کے اس حکم پر صفائی ستھرائی والے، طہارت والے، پاکیزگی والے، نظافت والے حکم پر عمل کرنا ہے، اور کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لینا ہے تاکہ کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ صابن کی ضرورت ہے، صابن سے دھوئیے، یوں ہی ہاتھ دھونا چاہتے ہیں یوں ہی ہاتھ دھو لیجئے، لیکن ہاتھ آپ کے پاک ہوں، صاف ہوں، تاکہ کوئی گندگی غذا کے ساتھ آپ کے جسم میں نہ جا سکے۔ چوتھا ادب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو ہاتھ دیے، دایاں اور بایاں۔ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، اور بائیں ہاتھ سے پیشاب پاخانہ دھویا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، گندگی صاف کی جاتی ہے۔ دایاں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے ہے، کھانا کھائیے دائیں ہاتھ سے کھائیے، پانی پیجئے دائیں ہاتھ سے پیجئے، کسی کو کچھ دیجئے دائیں ہاتھ سے دیجئے، کسی سے کچھ لیجئے دائیں ہاتھ سے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اچھے کام دائیں ہاتھ سے کرنا، دائیں جانب سے کرنا پسند کرتے تھے، لہٰذا ہم بھی دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر تھے۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو میں کبھی ادھر ہاتھ ڈالتا، کبھی ادھر ڈالتا، کبھی ادھر سے لقمہ اٹھاتا، کبھی ادھر سے لقمہ بنا لیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ کہو، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ کس کو ادب سکھایا جا رہا ہے؟ چھوٹے بچے کو۔ چھوٹے بچوں کو ہی آداب سکھائے جاتے ہیں تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر انہیں کسی طرح کی شرمندگی کا احساس نہ ہو، اور شریعت اسلامیہ کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کے وہ مرتکب نہ ہو سکیں، اور ان کا ہر کام، ان کا کھانا پینا، حتیٰ کہ قضاء حاجت والے کام بھی آداب کے، تہذیب کے دائرے میں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہما کو جو ادب سکھایا وہ یہی تھا، یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بچے اللہ کا نام لو، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو ہمیں کھانا کھانا ہو دائیں ہاتھ سے کھائیں، کھانے کی بڑے برتن میں سے اپنے برتن میں کچھ نکالنا ہو دائیں ہاتھ سے نکالیں، پانی پینا ہو دائیں ہاتھ سے پئیں، کسی کو کچھ دینا ہو دائیں ہاتھ سے دیں، کسی سے کچھ لینا ہو دائیں ہاتھ سے لیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور ہم تو رحمان کے بندے ہیں، لہذا شیطان کی طرح نہ بائیں ہاتھ سے کھائیں گے نہ بائیں ہاتھ سے پیئیں گے۔ پانچواں ادب ہے، بسم اللہ کہہ کر کھائیں۔ جس کھانے میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ کا نام برکت والا ہوتا ہے، شیطان شریک نہیں ہوتا، وہ غذا بدن کو لگتی ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو برکت نہیں ہوتی، شیطان شریک ہو جاتا ہے، غذا ہمارے جسم کو بھی نہیں لگتی، ہمیں اس غذا کا خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جب ہم کھانا کھائیں تو بسم اللہ کہہ کر کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ پھر جب کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تمہارے کھانے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ گھر میں آئے بسم اللہ نہ کہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آؤ تمہارے رہنے کا، تمہارے رات گزارنے کا انتظام ہو گیا۔ اور جب بندہ کھانا کھائے اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ لے، بسم اللہ نہ کہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کتنی اچھی بات ہے، تمہارے لیے قیام و طعام دونوں کا انتظام ہو گیا، رہنا بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا۔ اس لیے ہم اپنے کھانے میں شیطان کو شریک نہ کریں، ہم اپنے کھانے کی برکت ختم نہ کریں، ہم اپنے کھانے کی افادیت کم نہ کریں،
چنانچہ جب بھی ہم کھانا کھانے بیٹھے ہیں، کچھ پینے بیٹھے ہیں، تو کھانا شروع کرنے سے پہلے، مشروب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو یاد کر لیں۔ یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف بسم اللہ ثابت ہے، اور کچھ لوگ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ابھی آپ نے سنا، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لو، اور جب سم اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ پڑھو۔ چنانچہ جب ہم کھانا کھانا شروع کریں تو بسم اللہ پڑھ لیں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں، بھول گئے، آئے سیدھا سیدھا کھانا شروع کر دیا، بہت بھوک لگی تھی یا کوئی ساتھ میں تھا، ہم نے کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ بھول گئے، شیطان تو شریک ہو گیا، اب کیا کریں؟ جب بھی ہمیں کھانے کے دوران یاد آئے کہ ہم بسم اللہ پڑھنا بھول چکے ہیں، چاہے بالکل کھانے کا آخری نوالا ہی ہمارے ہاتھ میں کیوں نہ ہو، آخری لقمہ ہی ہم کھانے والے کیوں نہ ہو، جب بھی ہمیں یاد آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب بھی اسے یاد آئے وہ پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کھانے کے شروع میں بھی بسم اللہ، اس کھانے کے آخر میں بھی بسم اللہ، یعنی کھانے کی شروعات میں بھول گیا تھا، اب میں اللہ کا نام لیتا ہوں، اور اللہ کا نام اس کھانے کی شروعات کو بھی محفوظ کر دے گا اور اس کھانے کے خاتمے کو بھی محفوظ کر دے گا، برکت کا سبب بنا دے گا۔ بندہ جیسے ہی بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ دعا پڑھتا ہے، شیطان کھانا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، بلکہ کھانا قے کر کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے کھانے میں شیطان کو شریک نہ کریں، بسم اللہ یاد سے پڑھیں، اور اگر بھول جائیں کسی وجہ سے تو پھر جب بھی ہمیں دوران کھانا یاد آئے فوراً اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کہیں، اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما کو تاکید کی تھی، یا غلام سم اللہ۔ ساتواں ادب ہے اکٹھا ہو کر کھانا کھائیں، اکٹھا ہو کر کھانا کھائیں، الگ الگ نہ کھائیں۔ ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں، ایک آدمی ادھر بیٹھا ہے، دوسرا ادھر بیٹھا ہے، تیسرا ادھر بیٹھا ہے، ایسا نہ کریں۔ بہت بہتر تو یہ ہے کہ ایک ہی برتن میں سب کا کھانا ہو، اور اگر نہیں تو کم از کم ایک دسترخوان پر سب بیٹھیں اور ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے شکایت کی کہ ہمارے کھانے میں برکت نہیں ہو رہی ہے، ہمارا کھانا ہم لوگوں کے لیے ناکافی ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، اجتمعوا علی طعامکم یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے پر اکٹھا ہوا کرو، یعنی مل جل کر کھانا کھایا کرو تو تمہارے لیے کھانے میں برکت دی جائے گی۔ اور کھانے کی برکت کیا ہے؟ کھانے کی برکت یہ ہے کہ ایک کا کھانا 2 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، 2 کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، 4 کا کھانا 8 لوگوں کے لیے کافی ہو جائے، حقیقی معنی میں بھی کافی ہو جائے، اور اپنی غذائیت اور اپنی افادیت کے اعتبار سے بھی کافی ہو جائے۔ تو آپ اکٹھا ہو کر اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھائیے، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، ایک بندہ ادھر، الگ الگ کھانا نہ کھائیں، انشاءاللہ اس سے ہمارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ایک تو کم کھانا بھی زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے سے جو افادیت ملنا چاہیے، جو فائدہ ملنا چاہیے، جو غذائیت ملنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہمیں کھانے سے وہ غذائیت اور وہ افادیت بھی ضرور بضرور ملے گی۔ 8واں ادب ہے کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت کو عاجزی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تکبر کے ساتھ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد اکل کما یاکل العبد، میں ایک بندہ ہوں، اور جیسے ایک متواضع بندہ کھاتا ہے میں ویسا ہی کھاتا ہوں۔ تو کھانا کھڑے کھڑے مت کھائیے، لیٹ کر مت کھائیے، ٹیک لگا کر مت کھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لا آکل متکئا،
میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. تو آپ بھی لیٹ کر کھڑے کھڑے ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیے، بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ ایک پیر کھڑا کریں اور دوسرے پیر کو بچھا کر بیٹھیں. اس طرح سے آپ کھانا کھائیے جیسے کہ متواضع بندہ بیٹھتا ہے یا بندہ عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک پیر کھڑا کر کے ایک پیر بچھا کر نہیں بیٹھ پاتے، پالتی مار کر کھاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ٹیک لگا کر مت کھائیے، سوئے سوئے لیٹے لیٹے مت کھائیے، کھڑے کھڑے چلتے چلتے مت کھائیے. سکون سے ایک جگہ بیٹھ جائیے، اللہ کا نام لیجئے اور پھر پورے وقار اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھائیے. چاہے آپ کو کھانا کھانا ہو یا آپ کو کوئی مشروب پانی یا دودھ یا شربت وغیرہ پینا ہو، تواضع کے ساتھ کھائیے، انکساری کے ساتھ کھائیے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ نے سنا، انا لا آکل متکئا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد. میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، میں ایک متواضع بندہ ہوں اور جیسے ایک متواضع بندے کو کھانا چاہیے میں ویسے ہی کھاتا ہوں. تو آپ کھانا اکٹھا ہو کر کھائیے، پوری تواضع کے ساتھ کھائیے، ٹیک لگا کر نہ کھائیے. 9 ادب ہے، کھانا اللہ کی نعمت ہے، جیسا بھی آپ کے سامنے آیا ہے آپ اسے کھا لیجئے، اس کھانے میں عیب نہ نکالیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر آپ کھانے بیٹھتے تو جو آتا آپ اسے کھا لیتے. اگر آپ کو اچھا لگتا تو کھاتے اور اگر اچھا نہ لگتا تو چند لقمے پر اکتفا کر لیتے. ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. بہت زیادہ نمک ہو گیا، بہت زیادہ تیز ہو گیا، یہ کیسا کھٹا بنا دیا اور کھانے میں تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، یہ کھانا کیسے جلا دیا اور کھانا یہ کہاں سے بنایا، اچھا نہیں لگ رہا، بالکل بھی بے لطف بے مزہ کھانا ہے، بد مزہ کھانا ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں عیب نہیں نکالا، کھانے کو برا نہیں کہا. ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کھانے بیٹھے کھانا آپ کو اچھا لگتا تو آپ کھا لیتے جتنی آپ کی حاجت ہوتی. وَإِن لَّمْ يَشْتَهِ تَرَكَهُ، اور اگر آپ کو کھانا اچھا نہ لگتا تو آپ کھانا چھوڑ دیتے، لیکن کھانے میں کبھی. آپ سوچئے آپ کے گھر کی کسی خاتون نے، آپ کی والدہ نے یا آپ کی بہن نے یا آپ کی بیوی نے یا آپ کی بیٹی نے یا خادم نے کھانا تیار کیا ہے، کتنی مشقت اٹھائی ہے. آج تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھروں میں گیس ہیں، الیکٹرک چولہے ہیں، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوں، چولہے ہوں، لکڑیاں جلائی جاتی ہوں، اسے پھونکا جاتا ہو، کوئلوں سے کھانا بنایا جاتا ہو، تو سوچئے کتنی تکلیف کھانا بنانے والا اٹھاتا ہے. اور اگر وہ کھانا پکانے والا روزے سے ہو تو اب وہ تکلیفیں اٹھائے، پیاز چھیلے، پیاز کاٹے، لہسن کاٹے، ادرک چھیلے، پیسٹ بنائے، مسالہ تیار کرے، آپ کے لیے کھانا پکائے، چولہے کی گرمی برداشت کرے، آگ کی شدت اور تپش برداشت کرے، اپنا اچھا خاصا وقت اس کھانا پکانے میں خرچ کرے، اپنی اچھی خاصی محنت اس کھانے پکانے کے پیچھے ڈالے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے کھانا پیش آئے تو آپ کہیں اچھا نہیں ہے، بد مزہ ہے، بے لطف ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، یہ کیسا کھانا بنا دیا، نمکین کھانا ہے. سوچی کیا گزرے گی اس کے اوپر. جیسے کہ آپ اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں کہ اگر وہ کھانا اس نے نہیں آپ نے بنایا ہوتا تو آپ کے دل پر کیا گزرتی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک عمل یاد رکھیے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کھانے میں کبھی عیب نہیں لگایا. اگر آپ کو کھانا اچھا لگتا تو جتنا جی چاہتا کھا لیتے، جو ضرورت ہوتی کھا لیتے، اور اگر کھانا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر چھوڑ دیتے، اکتفا کر لیتے، لیکن کبھی کھانے کو آپ نے برا نہیں کہا. 10واں ادب ہے، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو اس کو اٹھا کر کھائیے، اس لقمے کو اٹھا کر کھائیے. آپ اس لقمے کو اٹھا کر کھانے کے محتاج ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سقطت لقمۃ احدکم
فَلْيَرْفَعْهُ وَلْيُمِتْ عَنْهُ الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهُ وَلَا يَدَعُهُ لِلشَّيْطَانِ. جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے، چاول کھا رہے تھے، دو چار دانے نیچے گر گئے، یا کسی کا دھکا لگا لقمہ ہی نیچے گر گیا، روٹی کھا رہے تھے نیچے گر گئی، گوشت ہاتھ میں تھا ٹکڑا نیچے گر گیا، تو آپ فرماتے ہیں اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیرفعها وليمت ما بها من الاذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشیطان. تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھاؤ، اس میں اگر گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو صاف کرو اور پھر اسے کھا لو، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو. دیکھیے شیطان کہاں کہاں سے ہماری طاق میں رہتا ہے ہم کو نقصان پہنچانے کی، حتیٰ کہ ہمارا گرا ہوا کھانا تک اچک کر کھا لینے کی فراق میں وہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ لقمے کو اٹھا لے، اس میں جو گندگی لگی ہو اسے صاف کر لے، پونچھ لے اور پھر اسے کھا لے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کھانا کھا رہے ہوں اور وہ کھانا لکوڈ شکل میں ہو، مشروب لکوڈ شکل میں ہو، مٹی میں مل گیا، فرش پر گر گیا، تو وہ نہیں ہم کھا سکتے. لیکن جو کھانے کے لائق لقمے ہیں، دسترخوان پر ہم کھانا کھا رہے تھے، اب اس میں چاول کے دانے گر گئے، وہ تو کھانے کے لائق ہے نا. گوشت بوٹی گر گئی وہ کھانے کے لائق ہے، روٹی گر گئی وہ کھانے کے لائق ہے. لیکن اگر دسترخوان نہیں تھا، ہم کہیں کھانا کھا رہے تھے، مٹی تھی، اس میں مٹی میں سالن گر گیا، مٹی میں مشروب گر گیا، مٹی میں کھانا گر گیا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. لیکن اگر مٹی میں نہیں گرا ہے، آپ کے دسترخوان پر گرا ہے جیسے کہ آج کل ہم لوگ کھاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ لقمہ اٹھانا چاہیے، چاول کے یا گیہوں کے یا دانے یا روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھانا چاہیے، اور اگر اس میں گندگی لگی ہو تو اتنا صاف کریں اور باقی کا حصہ ہم کھا لیں، شیطان کے لیے نہ چھوڑیں. ہماری محنت کی کمائی ہے، ہم شیطان کو اس میں سے حصہ کیوں دیں. اور 11واں ادب ہے کہ جب ہم نے کھانا کھا لیا، اللہ کی نعمت استعمال کی، اب اللہ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. تو کچھ دعائیں میں آپ کو سکھاتا ہوں، وہ آپ یاد کر لیجئے اور کھانے کے بعد انہیں پڑھیے. وہ دعا جو عوام میں رائج اور مشہور ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یا ان الفاظ کے ساتھ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. یہ دعا ضعیف ہے، صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. دوسری دعا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو شخص یہ دعا پڑھے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے کھانا کھایا، پیٹ آپ کا بھرا، اور آپ نے صرف اللہ کے شکرانے میں ایک چھوٹی سی دعا پڑھ دی، چند کلمات کہہ دیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اللہ کا شکر ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا، مجھے اس غذا سے نوازا، یہ روزی مجھے دی. اس روزی کے حاصل کرنے میں میری اپنی کوئی قوت، کوئی صلاحیت نہیں تھی، جو کچھ ہے وہ خالص اللہ کے فضل سے ہے. تو آپ نے اللہ کی نعمت کو اللہ کی طرف لوٹایا، اللہ کے فضل کا اقرار کیا، اپنی عاجزی اور بے کسی کا اقرار کیا، تو دیکھا آپ نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. آپ نے یہ دعا پڑھی، کھانا آپ کے پیٹ میں گیا، آپ نے صرف شکرانے میں چند کلمات کہہ دیے تو آپ کے گناہ معاف ہو گئے. اس دعا کو یاد کر لیجیے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ایک دوسری دعا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ بھی آپ سیکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع
ولا مستغنا عنه ربنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنا عنه ربنا. اللہ کے لیے سب تعریفیں، بہت زیادہ تعریفیں ہیں، ہر طرح کی تعریفیں، پاکیزہ جن میں برکت دی گئی وہ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. جو کھانا ہم نے کھایا، یہ کھانا ہمارے لیے اللہ کی اجازت کے بغیر کافی نہیں ہو سکتا تھا، اور جو ہم نے کھایا یہ اس میں ہمارا کوئی فضل نہیں، ہم اللہ کے فضل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی یہ اللہ رب العالمین کی آخری نعمت ہے. یہ ساری نعمت اللہ کی ہے، فضل اللہ کا ہے، اور ہم حال میں مستقبل میں اللہ تعالیٰ سے کبھی بے نیاز بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ہمیشہ اپنے آپ کو اس کے فضل اور اس کی رحمت کا مستحق اور محتاج سمجھتے رہیں گے اور ہیں. یہ دو دعائیں یاد کر لیجئے: الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا. اب 12واں ادب ہے کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں تو ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، آپ 5 انگلیوں سے کھائیے، ہاتھ سے کھائیے، جہاں تک ممکن ہو چمچ سے نہ کھائیں، کوئی ضرورت ہو کوئی ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها. جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ کھانے کے بعد نہ پوچھے نہ دھوئے. کیا کرے پھر؟ حتی یلعقها او یلعقها، پہلے آپ اپنی انگلیاں چاٹ لیجئے، کیونکہ آپ نے کھانا ہاتھ سے کھایا ہے، انگلی سے کھایا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں، آپ کی انگلی میں کھانے کے اجزاء لگ گئے ہوں گے لکوڈ شکل میں، یا کچھ چاول وغیرہ کے دانے لگ گئے ہوں گے، تو آپ انہیں صاف کر لیجئے، چاٹ لیجئے، کھا لیجئے، وہ بھی آپ کے جسم میں وہ غذا چلی جائے، مشروب ہو یا جو بھی ہو. کیا فائدہ ہے اس کا؟ اس کے لیے کہ آپ کو نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. ہو سکتا ہے اسی حصے میں برکت ہو جو آپ کے ہاتھ میں لگا رہ گیا ہو اور آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اسے چھوڑنا چاہتے ہوں. اس لیے جب آپ کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھونے سے پہلے یا ٹیشو وغیرہ سے، رومال سے صاف کرنے سے پہلے، پونچھنے سے پہلے آپ اپنے ہاتھ چاٹ لیجئے، اس کے بعد آپ بے شک ہاتھ دھو لیجئے. یہ کھانے کے کچھ آداب تھے. انشاءاللہ کچھ اور بھی مزید آداب ہیں جو اس کے بعد کی اگلی کڑی میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ عز و جل ہمیں پورے ادب اور تہذیب کے ساتھ کھانا کھانے کی اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.